آج ہم آپ کے سامنے درس بلاغت کے متعلق بات کریں گے۔ شاعری کو سمجھنے کے لیے علم بیان یعنی درس بلاغت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بلاغت کیا ہوتا ہے؟ زبان میں فصیح و بلیغ ہونا۔ آئیے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے علم بیان۔ علم بیان وہ علم ہے جس کے تحت علم بیان مطلب بیان کرنے کا کیا علم ہے؟ وہ علم ہے جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے یعنی معنی پر دلیل دے کر بیان کرنے کے لیے جو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ علم میں کتنی قوت ہے۔ علم بیان یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے۔ ایک معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دلکش کب ہو اور کس طرح سے ہو، یعنی ایک ہی معنی پر دلالت کرنے کے لیے مختلف طریقے سے کس طرح استعمال کیا جائے کہ علم بیان اظہار کے لیے ان طریقوں کا مطالعہ کراتا ہے، یعنی ان طریقوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی باتوں کو بیان کریں، جن کے ذریعے کسی واقعہ یا خیالات یا کیفیات، کیا آپ کے دل پر کیسا غم گزرا یا کون سی حادثے کو آپ نے دیکھا اور اپنی بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ان سب باتوں کو اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ مافی الضمیر کی ادائیگی کا جو راستہ ہے وہ علم بیان سے ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کسی بات یا خیالات کو مختلف پیرایوں میں اس طرح بیان کرنا جس سے اس کی ترسیل یعنی اس کو پہنچانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور اس میں لطف تاثیر کے علاوہ جدت یعنی نئی چیز ہو، اس میں کہنے کا جو انداز ہو وہ اس میں نیا پن ہو، نئی ایجاد پیدا ہو، جس کو علم بیان کہتے ہیں۔ میر انیس نے اپنے کلام پر دعویٰ کرنے کے لیے قادر الکلام کا دعویٰ کرتے ہوئے جس بلاغت کو بیان کیا ہے، تعریف وہ لکھتے ہیں اپنے شعر میں: تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں۔ تعریف میں وہ اپنی زبان کے متعلق کہتے ہیں، اپنے زبان و بیان کے متعلق کہتے ہیں کہ میں تعریف اتنی کروں کہ اس کو تعریف میں جو چشمہ ہوتا ہے، چھوٹے سے پانی کا نہر ہوتا ہے، اس کو میں سمندر سے ملا دوں۔ قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں۔ ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں۔ ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں۔ خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں۔ خار جو ہوتا ہے، کانٹا جو ہوتا ہے، ان کو نزاکت، اس میں اتنی نرمی بیان کروں کانٹے کی کہ وہ گل سے ملا دوں۔ اس کی تعریف، کانٹے کی اتنی تعریف کروں کہ وہ گل ہو جائے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو۔ گلدستہ یعنی پھول کا گلدستہ جو ہوتا ہے، اس کو معنی کا جو گلدستہ ہے اس کو نئے ڈھنگ سے باندھو، مطلب اچھے سے جملے کو سجاؤں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ اگر ایک پھول پر مضمون لکھنا ہو تو اس کو 100 رنگ سے، 100 طریقے سے باندھو۔ تو اسی میں لکھتا ہے: گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ تو دراصل علم پر اپنی فنکارانہ دسترس کا دعویٰ کر رہے ہیں، مطلب اپنی علم کے قوی ہونے کا، مطلب یہ پاورفل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ علم بیان کو ادب اور علم کتابت بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ علم بیان کو علم کتابت بھی کہتے ہیں۔ علم بیان وہ اجزائے ترکیبی جو کسی بھی سادہ بیان کو دلکشی اور پر اثر بنا دے، یعنی اس کا رشتہ بلاغت سے جوڑتے ہیں۔ اس کے لیے حسب ذیل کچھ
چلیے اس کے بعد یار کہاں چلا گیا. اس کے لیے تشبیہ ہوا آتا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد استعارہ ہوتا ہے، مجاز مرسل، یہ تین چیز یاد رکھیں، اور کنایا. یہ چار چیزیں ہیں جن کو بیان علم بیان میں آتا ہے. کیا سب آتا ہے؟ پہلے علم بیان، اس کو پہلے یاد رکھ لیے. تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا. یہ چار چیزیں کیسے یاد رہے گی؟ سب سے پہلے تشبیہ پڑھتے ہیں، ہاں، تشبیہ پڑھتے پڑھتے استعارہ کر لیتے ہیں. بھائی استعارہ ہو گیا بھائی، مطلب تشبیہ کے بعد جو استعارہ کرتے ہیں مطلب نقل کر لیتے ہیں. یاد رکھنے کے لیے تشبیہ کرتے ہیں، مکاری کرنے کے لیے استعارہ، یعنی ڈھنگ کر رہے ہیں، استعارہ کر رہے ہیں. بھیا یہ میں تو تشبیہ پڑھ کے استعارہ ہو، یاد رکھنے کے لیے صرف کروا رہے ہیں. یہ اس کی میننگ یہ نہیں ہے. مجاز مرسل، دیکھنے والا یہ مجازی مان لیتے ہیں، ہاں یہ مجازی خدا ہو گیا. کنایا اور اشارہ، کنایا میں وہ جو ہے نا جو خود کو اپنے آپ کو استعارہ تشبیہ پڑھ پڑھ کر کے ایک دم مکاری دکھا کر کے وہ کنایا کر لیتے ہیں، مطلب اشارہ کنایا میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم ڈھونگی ہیں. یہ یاد رکھنے کی لیے بلاغت کی چار قسمیں ہیں. پہلے میں تشبیہ پڑھتا ہے، دوسرے میں استعار لیتا ہے، مطلب ادھار لیتا ہے. کیا چیز کا ادھار؟ مجاز مرسل کا، کہ ہم مرسل بن گئے، ولی بن گئے. اور کیا؟ اشارہ کنایا میں بات بھی کرتا ہے کہ ہمیں اتنا یہ چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ڈھونگی کو طرف لیجئے گا، چار قسمیں والا. آگے پڑھتے ہیں، لیکن معنی اس کا کچھ اور ہے. تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل، کنایا آگے بیان بات کریں گے. ہر لفظ کسی مخصوص معنی کے لیے واضح کیا جاتا ہے، یہ جو ہے کسی ہر ایک کو الگ الگ معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی لفظ سے اس کے وہی معنی ظاہر ہو جائیں جس کے لیے اسے واضح کیا گیا ہے تو اسے حقیقت کہتے ہیں. لیکن اگر اسے حقیقی معنی کے بجائے ایسے معنی مراد لیے جائیں جو لفظ کو لازم تو ہو لیکن الزام یہ رکھا جائے کہ اس جگہ وہ لازم معنی مراد نہیں، تو اس لفظ کو مجازی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مجازن، مرزا سجاد بیگ دہلوی نے تسہیل بلاغت میں حقیقت اور امتیاز بولتا ہے. چلیے یہاں نہیں پڑھتے. علم بیان میں تشبیہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. تشبیہ کو خصوصیت حاصل ہے. تشبیہ کا مجاز کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے. مجاز کے ساتھ، تشبیہ کا مجاز کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے. مجاز کی ایک قسم ہے جسے استعارہ کہتے ہیں. مجاز کی ایک قسم جو ہے نا اس کو استعارہ بھی کہتے ہیں. تشبیہ ہی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن تشبیہ کو مجاز میں شامل کرنا درست نہیں. یہاں پہ علم بیان میں جو تشبیہ کی خصوصیت اہمیت حاصل ہے، خصوصیت جو اہمیت اس کو حاصل ہے تشبیہ کو، تشبیہ کا نام مجاز کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے. مجاز سے تشبیہ کا خاص تعلق ہے، کیونکہ مجاز ایک قسم ہے جسے استعارہ کہتے ہیں. مجاز ہی کا ایک قسم ہے جس کو استعارہ کہتے ہیں. تشبیہ استعارہ یاد رہے، مجاز جو استعارہ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تشبیہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن تشبیہ کو مجاز میں شامل کرنا درست نہیں. مجاز میں حقیقی اور مجازی معنی کے مابین یعنی درمیان کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے. مجاز میں حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے. اگر یہ رشتہ تشبیہ کا ہے تو اسے مجاز کو استعارہ کہتے ہیں. تشبیہ کا ہے تو ایسے مجاز کو استعارہ کہتے ہیں. اگر لغوی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ مجاز کے ساتھ اصل معنی بھی مراد لیے جائیں تو اسے مجاز کو کنایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد آ گیا. مجاز بھی کنایا بھی کہتے ہیں. تشبیہ کے معنی ہیں کیا ہیں؟ باہمی مشابہت. تشبیہ کے معنی یاد رکھ لیے گا، باہمی یعنی مشابہت، ملتے جلتے. سی لگا کر بولتے ہیں وہ میرے جیسی، وہ اس کے جیسی ہے، وہ چاند جیسی ہے. سی لگا کر بولتے ہیں. جب کسی مشابہت کے باعث ایک چیز کو دوسری چیز پر
ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دیا جائے، چاہے اس میں مشابہت کی وجہ کا اظہار ہو یا نہ ہو، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ ہاں، چاند جیسی وہ لڑکی، چاند جیسی، سی لفظ آ گیا، تشبیہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر موتی ایک صفت چمک ہے، موتی کی صفت کیا ہے؟ چمک ہے۔ اگر کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کے دانت موتیوں جیسے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان میں موتیوں کی وہ صفت پائی جاتی ہے جسے چمک کہتے ہیں، یعنی اس کی دانت موتی جیسے ہیں۔ جیسے جو آ گیا نا، یہ تشبیہ ہو گئی۔ موتی ہے، یہ استعارہ ہوگا۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں، مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بہ۔ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مل کر طرفین تشبیہ کہلاتی ہے۔ یاد رہے، مشبہ اور مشبہ بہ مل کر طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، اور مشترک صفت کو جس کی بنیاد تشبیہ دی جائے وہ وجہ تشبیہ کہتے ہیں، اس کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں 4 چیزیں آ گئی۔ پہلی چیز ہوگی استعارہ، اس کے بعد مشبہ بہ، اور طرفین تشبیہ، اور وجہ تشبیہ۔ جب کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، یاد رکھیں، جیسے کسی چیز کی تشبیہ دی جائے، اس کے دانت، کسی چیز کو دانت ہوا نا، موتی جیسے ہیں، تو جس چیز کی دی جائے، تشبیہ دی جائے، اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ دانت کی دی جائے نا تو وہ مشبہ ہو گیا، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے دانت سے، دانت جو ہے مشبہ بہ ہو گیا، یا دانت سے جو ہے نا مشبہ بہ ہو گیا۔ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مل کر طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، اور مشترک وصف، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جیسے کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ موتی سے، تو وہ مشبہ بہ کہلائے گا۔ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مل کر طرفین کہلاتی ہے۔ اس طرح مشترک صفت کو جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے، اب کس کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے؟ اس کو وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تشبیہ کے لیے 2 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ کسی وصفی مشابہت کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ مشابہت صرف کسی ایک وصف یا معنی میں ہو تو بہتر ہے۔ یعنی اگر مکمل مشابہت ہو تو تشبیہ کمزور ہو جائے گی۔ مثلا میر کا یہ شعر، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں ہستی کو حباب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہستی کو حباب کہتے ہیں بلبلہ کو، جو پانی میں ہوتا ہے، بلبلہ دیتا ہے، مٹی کی سوکھے پن کی وجہ سے وہ جو بلبلہ ہوتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی، کیونکہ ہستی بھی فنا ہونے والی چیز ہے، اور حباب فانی ہے، یعنی جب تک پانی کسی پتھر کو پھینکو تو وہ بلبلہ دیتا، وہ حباب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دونوں کے بیچ صرف ایک وصفی مشابہت ہے، فنا ہونا پذیر ہے، یعنی ہستی جو ہے اپنی یہ بھی فنا ہونے والی ہے، اور وہ بلبلہ جو ہے جو پتھر پھینکا ہے 2 سیکنڈ میں، وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر تمام صفات ان دو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی اس تشبیہ کا حسن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تشبیہ کا حسن تھا۔ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ تشبیہ کے طرفین تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان کسی صفت مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہوا کہ اگر تمام اوصاف کا تمام صفت میں پوری مشابہت ہو تو تشبیہ باطل اور بے اثر ہو جائے گا۔ اس میں صرف دیا ہے، تشبیہ کی صفت دیا ہے کہ یہ بھی حباب ہے، اور ہستی جو ہے انسان کا وجود جو ہے وہ بھی حباب ہے، ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ تشبیہ کے لیے کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے مشبہ کی بنسبت مشبہ بہ کہیں زیادہ